الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قابل احترام مہمانان کرام اور آپ تمام سامعین عظام، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ آزادی کی یہ نعمت دشت میں سجا کر ہمیں نہیں ملی، کڑی محنت اور بڑی مشقت کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور سر اٹھا کر اس ملک میں یہ بات کہنی چاہیے کہ یہ ملک اگر آج آزاد ہے تو یہ ہمارے بڑوں اور بزرگوں کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ مدارس اسلامیہ کے سلسلے میں ملک میں مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، اور سیاست کے گرم توے پر مفادات کی روٹی سیکنے والے اور اس ملک کو نفرت کی سمت میں ڈھکیلنے والے یہ کہا کرتے ہیں کہ مدارس دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، لیکن وہ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ اس ملک میں آزادی کی جد و جہد شروع کرنے والے مدارس کے فیض یافتہ تھے۔ مدرسوں نے اس ملک کی آزادی کی جد و جہد شروع کی۔ ہمارے علماء تھے جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی۔ ہم ان کی اولاد نہیں ہیں کہ جو انگریز کی جیل میں جا رہے تھے، دروازے ہی پہ رک گئے اور معافی نامہ لکھ کر خوشامد درآمد کر کے واپس آ گئے۔ ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنی زندگی کے بیش قیمت سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے کاٹے، اور ہم ان باپ دادا سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، ان اکابر اور اسلاف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جن کو کالا پانی بھیجا گیا، ایسے جزیروں میں سزا دی گئی جہاں جانا اور رہنا، جہاں کی مشقتوں کو برداشت کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس ملک میں اقتدار مسلمانوں سے چھینا گیا، انگریز مسلط ہوئے، مسلمانوں نے اپنا دینی اور ایمانی فریضہ سمجھا کہ اس ملک سے ناجائز تسلط کو ختم کریں۔ چنانچہ ہمارے باپ دادا نے آزادی کی لڑائی شروع کی، اور 1857 سے بہت پہلے ہمارے بزرگوں نے آزادی کی لڑائی شروع کی۔ یہ تو آج کل جھوٹ گڑا گیا ہے، جس باروں کی سرپرستی بھی حاصل ہو گئی کہ پہلی لڑائی 1857 میں لڑی گئی۔ یہ آزادی کی لڑائی 1857 سے شروع ہوئی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں روٹی کھا لیتے ہیں، کچھ مٹھائی کھا لیتے ہیں، فرماتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو 100 سال کی تاریخ کھا جاتے ہیں۔ 1857 سے پہلے 100 سال کا عرصہ ہے، اس کو غائب کر دیا گیا،
اور یاروں نے مشہور کر دیا کہ 1857 سے لڑائی آزادی کی شروع ہوئی۔ میرے بھائی، نواب سراج الدولہ 1857 سے بہت پہلے شہید ہوئے۔ ٹیپو سلطان 1857 سے بہت پہلے شہید ہوئے، اور ہمارے ہزاروں علماء اور مجاہدین آزادی 1857 سے بہت پہلے شہید ہوئے۔ ان سب کی شہادتیں کہاں گئی؟ تاریخ کا 100 سال کا عرصہ آپ غائب کر دے رہے ہیں۔ یہ جھوٹ چاہے جتنی طاقت سے کہا جائے چلنے والا نہیں۔ تاریخ کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہوتی کہ آپ تاریخ میں جو چاہیں لکھ دیں یا تاریخ کو جس طرح چاہیں بیان کریں۔ تاریخ سچائی کے ساتھ چلا کرتی ہے، اور تاریخ حقیقتوں کے چہرے سے نقاب اٹھایا کرتی ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اس ملک کی آزادی کی لڑائی 1857 سے بہت پہلے شروع ہوئی، اور پہل مسلمان حکمرانوں نے آزادی کی لڑائی لڑی۔ ان کے ساتھ اس دور کے علماء، اس دور کے صوفیہ شریک تھے۔ پھر وقت آیا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ وہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جائے۔ یہ لفظ جہاد کا ذرا خطرناک ہے۔ آج کل بہت سارے لوگوں کو یہ لفظ سنتے ہی بخار آ جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جہاد اپنے حقوق کی حفاظت کا نام ہے۔ اگر کوئی ہمارے ملک پر قبضہ کر رہا ہے، کوئی ہمارے بھائیوں بہنوں کو مار رہا ہے، کوئی ہمارے ملک کی آزادی کو سلب کر رہا ہے، اس کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، اپنا دفاع کرنا، دشمنوں کو اور غلط راستے پر چلنے والوں کو درست کرنا، یہی جہاد ہے۔ جہاد کا فتویٰ شاہ عبدالعزیز صاحب نے دیا، اور اس لیے دیا کہ ملک پر ناجائز قبضہ بھی تھا، اور انگریز یہ کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو عیسائی بنائیں، دوسرے مذہب بنائیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں قبضہ کر چکے تھے، اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر رہے تھے، اور شاہ عبدالعزیز نے اور ان کے ساتھیوں نے اس محاذ پر بھی ان کا مقابلہ کیا۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ اس زمانے میں لوگ آتے تھے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے، عیسائی لوگ، انگریز۔ ایک بہت بڑا انگریز عالم آیا، دہلی پہنچ کر اس نے کہا کہ جو تمہارا سب سے بڑا عالم ہو لے آؤ، مناظرے کے لیے، مقابلے کے لیے، سب سے بڑا عالم۔ چھوٹا موٹا للو پنجو قسم کا عالم نہیں چلے گا، سب سے بڑا عالم لائی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب آئے، وہ سب سے بڑے عالم تھے۔ اس نے کہا میرا ایک سوال ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس نے کہا آپ یہ کہتے ہیں، یعنی مسلمان، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب۔ جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کے نواسے کو کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا، تو مجھ کو یہ بتائیے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا تو حضور نے اللہ سے کہہ کے اپنے نواسے کو بچا کیوں نہیں؟ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ حضور چھوٹے درجے کے ہیں، توہین کرنا چاہتا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ حضور نے تو کہا
نواسے پر کڑا وقت ہے، مدد ہو جائے. لیکن اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ ادھر میرے بیٹے عیسیٰ کو لوگ سولی پہ چڑھا رہے ہیں، ذرا وہ بچ جائے تو پھر ادھر نواسے کو بھی بچا لیا جائے. عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا، ان کا عقیدہ انہی پہ پلٹ گیا. ہم تو نہیں کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، لیکن وہ کہتے ہیں، تو ان کا عقیدہ انہی پہ پلٹ گیا. پھر دوسرا سوال کیا، وہ بہت نازک، دھیان سے سنو گے تو سمجھ میں آئے. اس عیسائی نے، انگریز نے کہا کہ ایک آدمی راستہ بھٹک گیا، جا رہا ہے، راستہ بھٹک گیا. ایک درخت کے پاس پہنچا، ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک جاگا ہوا ہے. یہ جو راستہ بھٹکا ہوا ہے وہ کس سے راستہ پوچھے گا؟ آپ لوگوں سے بھی میں پوچھوں گا تو سارے عقل مند یہی کہیں گے کہ جو جاگا ہوا ہے اس سے راستہ پوچھے گا. لیکن سمجھیے، ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، قبر میں آرام فرما رہے. اور ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. وہ انگریز یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ اب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی شریعت نہیں چلے گی، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، ان سے راستہ پوچھا جائے گا، ان کی شریعت چلے گی. اس لیے یہ سوال کیا. ایک آدمی راستہ بھٹک گیا، ایک درخت کے پاس پہنچا، ایک آدمی سویا ہے، ایک جاگا ہے، راستہ کس سے پوچھے گا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز بہت ذہین آدمی تھے، سمجھ گئے یہ کیا کہلوانا چاہ رہا. ارشاد فرمایا کہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے، جاگا ہوا ہے، وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ سویا ہوا اٹھے گا تو میں اس سے راستہ پوچھوں گا. یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان کو چلنا ہو، انہی کی شریعت پر عمل کرنا ہو. شاہ عبدالعزیز بہت بڑے عالم تھے اور ان کا فتویٰ سکہ رائج الوقت تھا. چنانچہ جب انہوں نے اس ملک میں انگریزوں کے خلاف لڑنے کا فتویٰ دیا تو مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے خلیفہ حضرت سید احمد شہید اور ان کے بھتیجے حضرت شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھ سینکڑوں علماء، انہوں نے لڑائی لڑی. یہاں تک کہ بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہوئے. حضرت سید احمد شہید بھی، شاہ اسماعیل بھی، اور ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے علماء. اللہ کی راہ میں انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا. تھوڑا وقت اور آگے بڑھا، انہی کی روحانی اولاد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے علماء، انہوں نے پھر آزادی کی لڑائی لڑی. ان میں حافظ ضامن صاحب جیسے شخص تھے جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم بزرگ. حضرت حافظ ضامن صاحب کا حال یہ تھا کہ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، لوگ دیکھتے تھے کہ کسی کی گولی آ کر لگی، سمجھتے تھے کہ ان کا انتقال ہوا، لیکن قریب جا کر دیکھتے تھے تو گولی کا کوئی نام و نشان نہیں. یہ کرامت ان کی ظاہر ہوتی. جب کئی مرتبہ یہ واقعہ ہوا تو ایک دن حافظ ضامن صاحب نے دعا مانگی، اللہ میں کرامت نہیں مانگتا، میں شہادت مانگتا، تیری راہ میں جان قربان کرنا چاہتا. چنانچہ اس دن جو جا کر لڑے، گولی لگی تو شہید ہو گئے. ہمارے بزرگ کس جذبے کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے. خوف، بزدلی، کم ہمتی کسی اور کا سرمایہ ہو تو ہو، ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا سرمایہ نہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم ہمت کے ساتھ جیتے ہیں، بہادری سے جان دیتے ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ذرا موسم بدلا اور ہم خوف زدہ ہو گئے، ذرا حالات ناسازگار ہوئے اور ہم گھروں میں چلے گئے. یہ ہمارا طریقہ، ہمارا شیوا اور شعار نہیں. ڈرنا، خوف زدہ ہو جانا،
بزدلی کی راہ پر چلنا، بے ہمتی دکھانا، یہ ان قوموں کا ورثہ ہو سکتا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ ہمارا ایمان تو اللہ کی ذات پر ہے، ایمان کے ساتھ جینا یہ بھی ہمارے لیے نعمت، اور اللہ کے نام پر مر جانا یہ ہمارے لیے سعادت، شہادت سے مطلوب و مقصود مومن، نماز غنیمت میں کشور کشائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہے رائی۔ ہم شہادت سے گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذرا حالات کا دباؤ آئے گا تو مسلمان بھی دب جائیں گے، جھک جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں ایسی قوم بنایا ہی، اور آپ عزیزوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کی تاریخ صرف کہنے، پڑھنے اور سننے کے لیے نہیں، ہمارے بڑوں کی تاریخ راستہ دکھانے کے لیے، سمت سفر متعین کرنے کے لیے، اور ہمارے اندر جذبے اور ہمت اور بہادری کے فروغ کے لیے۔ ہمیں اس ملک میں سر اٹھا کر جینا چاہیے، ہمیں اس ملک میں احساس فخر کے ساتھ جینا چاہیے، ہمیں اس ملک میں اس ملک کا حقیقی وارث بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی معذرت کریں، کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم کسی سے دب کر یا جھک کر بات کریں۔ وہ لوگ جنہوں نے انگریزوں کی غلامی کی تھی، انگریزوں کی خوشامد کی تھی، جنہوں نے انگریزوں کے تلوے چاٹے تھے، شرم ان کو آنی چاہیے۔ جنہوں نے جیل کے ڈر سے معافی نامے داخل کیے تھے، شرم ان کو آنی چاہیے۔ جن لوگوں نے اس ملک کو غلام ہی رکھنا پسند کیا، شرم ان کو آنی چاہیے۔ ہماری تاریخ بے شرمی کی تاریخ نہیں، ہماری تاریخ خوف اور بزدلی کی تاریخ نہیں۔ مسلمانوں کو اس ملک میں پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنی چاہیے کہ ماضی میں بھی ملک کو ہم نے بچایا تھا، اور اس وقت بھی اس ملک کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہمارے بغیر ادھورے، اور مستقبل میں بھی کوئی آفت خدا نخواستہ ہمارے ملک پر آئے گی تو سب سے پہلے اس ملک کو بچانے کے لیے ہم ہی آگے آئیں گے۔ اور مدارس کل بھی انہوں نے زندہ کردار ادا کیا تھا، اور آج بھی مدرسے اپنی طاقت و توانائی اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے لگائے۔ مدرسوں کی طاقت کو معمولی نہ سمجھیے۔ مدرسے میں ایک آدمی پیدا ہوا، دارالعلوم دیوبند، محمود حسن دیوبندی نام، پہلا طالب علم دارالعلوم دیوبند کا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے ریشمی رومال تحریک شروع کی، اور ایسی تحریک کہ انگریزوں کی عقلیں دنگ رہ گئی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا پیغام کیسے پہنچ رہا ہے۔ یہ تو آج ہم لوگ کہتے ہیں ریشمی رومال تحریک نا، اس زمانے میں تحریک چل رہی ہے، معلوم نہیں ہوتا تھا کہ پیغام یہاں سے وہاں کیسے پہنچ رہا ہے۔ مدرسے کے ایک عالم نے، ایک طالب علم نے کیسی ذہانت برتی۔ ریشمی رومال ہوتے تھے، اس کے اندر کی تہ پر پیغام لکھے جاتے تھے۔ اب رومال یہاں سے وہاں پہنچا، وہاں سے وہاں پہنچا، وہاں سے وہاں، لوگ سمجھ رہے ہیں رومال سفر کر رہا ہے، حالانکہ رومال کے اندر سارا پروگرام سفر کرتا ہے۔ اور کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوتی تھی کہ کہاں سے اس تحریک کی قیادت ہو رہی، کہاں سے یہ تحریک چلائی جا رہی ہے۔ کسی کے باپ دادا نے ایسا ذہین انسان تو لا کر پیش کرے کہ جس نے انگریزوں جیسے چالاک قوم کا دماغ چکرا کے رکھ دیا۔ یہ طاقت
اگر کسی ادارے میں ہے، مدرسے میں، ہمارے مدرسے کی چٹائیوں پر ایسے لوگوں نے تعلیم پائی جنہوں نے انگریز جیسی ظالم و جابر طاقت کو بھی دھول چٹا دی۔ یہی مولانا محمود حسن ہے۔ انگریز ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر ان کو جلا دیا جائے، راکھ ہوا میں بکھیر دی جائے، اس راکھ سے بھی انگریز دشمنی کی بو آئے۔ جب تک زندہ رہے انگریز کی ناک میں دم کر کے رکھا، قید کر دیے گئے، صعوبت جھیلی، مشقت جھیلی، تکلیفیں اٹھائی، بڑھاپے کی عمر تھی، لیکن انگریزوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جیل میں جو سزائیں ان کو دی گئیں، اس کے نتیجے میں رہا ہونے کے چند مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا، لوگوں نے دیکھا پیٹھ پر گوشت موجود نہیں، گوشت جھڑ چکا ہے، جل چکا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی ان کے شاگرد تھے، ان کے خادم تھے۔ وہ اپنے استاذ ہی کے حکم سے کلکتہ جا رہے تھے مدرسہ عالیہ میں پڑھانے کے لیے۔ راستے میں انتقال کی خبر ملی، واپس آئے، اپنے استاذ کے جنازے میں شریک نہیں رہ پائے۔ غسل دینے والوں نے مولانا حسین احمد مدنی سے پوچھا، عجیب بات تھی، آپ کے استاذ کی پیٹھ پر گوشت نہیں، ہم نے لٹایا غسل کے لیے، عجیب نظارہ دیکھا۔ مولانا حسین احمد مدنی رو پڑے۔ انہوں نے کہا، اصل میں میرے استاذ کو جیل کے تہخانوں میں لے جا کر انگریز مارتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اور ان سے یہ کہتے تھے کہ ریشمی رومال تحریک میں جتنے لوگ شامل تھے نام بتا دو، لیکن وہ تکلیف جھیلتے تھے، کسی کا نام نہیں بتاتے تھے۔ اتنا ان کو مارا گیا کہ ان کی پیٹھ پر گوشت باقی نہ رہا۔ ہمارے باپ دادا نے اس ملک کے لیے یہ قربانی دی ہے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ یہ ہمارے باپ دادا ہیں، اگر کسی کے پاس مثال ہو تو لائے اور پیش کرے کہ ان کے باپ دادا نے کیا قربانی دی۔ اگر اس ملک کے مسلمانوں کے کردار پر، ان کے وقار پر، ان کی حب الوطنی پر، ان کی وفاداری پر انگلی اٹھائی جاتی ہے تو لاؤ تم بھی مثال پیش کرو۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو لاؤ اور مثال پیش کرو۔ مولانا محمود حسن کے بعد بھی تحریک نہیں رکی، ایک لمبا سلسلہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی خطابت کو کون بھول سکتا ہے؟ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ان کی تقریروں کی گونج تھی۔ عطا اللہ شاہ بخاری عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی اذان تک تقریر کر رہے ہیں، اور اپنی زندگی کے 10-12 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے کاٹ رہے ہیں۔ یہی عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں تھے، انگریز جیلر آیا، کہنے لگا حضرت جی کوئی ضرورت؟ حضرت نے فرمایا ضرورت تو ہم اپنے اللہ سے کہتے ہیں۔ پھر کہنے لگا کوئی خدمت ہی بتا دیجیے۔ ارشاد فرمایا ہمارا ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، سب سے بڑی خدمت تو تمہاری یہی ہے کہ یہاں جو گھس آئے ہو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ایسے زبردست مقرر تھے کہ لاکھوں لوگوں کو انہوں نے آزادی کی لڑائی سے جوڑا، جد و جہد آزادی سے جوڑا۔ ملک آسانی سے آزاد نہیں ہوا۔ 1947 میں 15 اگست کو آزادی کا جو سورج طلوع ہوا ہے، ہمارے باپ دادا خون کے دریا سے گزرے ہیں، تب یہ ملک آزاد ہوا، تب آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ اور ہمارے باپ دادا نے یہ خواب دیکھا تھا کہ یہ بھارت پرامن، خوشحال، اخوت و محبت کی جیتی جاگتی مثال بنے گا، لیکن افسوس 75 سال گزر گئے، حالات دن بدن ناسازگار ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ لڑائی میں شریک رہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا
کہ ہمارے ہندو بھائیوں نے اس ملک کی آزادی میں حصہ نہیں لیا. حصہ لیا، ضرور حصہ لیا. ہمارے باپ دادا تھے جنہوں نے اس ملک میں دونوں قوموں کے اتحاد کی بات کی، آپس کی یکجہتی کی بات کی، محبت کا پیغام دیا. سب شانہ بشانہ شریک ہوئے. لیکن جو لوگ اس ملک میں آج فرقہ پرستی کی بات کرتے ہیں، ان کے باپ دادا آزادی کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے. محسن بھوپالی کا شعر ہے، نیرنگی سیاست دورہ تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. جن لوگوں نے، ہندوؤں نے، مسلمانوں نے، سکھوں نے اور اس ملک کے دبے کچلے افراد نے اس ملک کی جد و جہد آزادی میں حصہ لیا، سب کے نام سنہری حرفوں میں لکھے ہوئے. اور وہ لوگ جنہوں نے ملک کے خلاف بات کی تھی اور اس ملک کو غلام رکھا، چاہے وہ کتنے ہی سفید پوش بن جائیں، یہ کالک، یہ سیاہی نہ ان کے دل سے صاف ہو سکتی ہے، نہ ان کے کپڑوں سے صاف ہو سکتی ہے. جو داغ لگ گیا سو لگ گیا. آج اس ملک کو ایک مرتبہ پھر اس بات کے صحیح سمت میں لے جایا جائے. یہاں اخوت ہو، یکجہتی ہو، امن و امان ہو، ایک دوسرے سے بھائی چارہ ہو. یہاں بسنے والے مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، محبت کو فروغ دیا جائے، نفرت کو مٹایا جائے، رواداری اور مروت کی مثالوں کو زندہ کیا جائے. ملک اسی وقت آگے کی سمت ترقی کر سکتا ہے جبکہ یہاں رہنے والے اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، یکجہتی کے ساتھ زندگی گزاریں. خاندان ہو، قبیلہ ہو، بستی ہو، نفرت اگر وہاں آ جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. محبت پر بنیادیں استوار ہوتی ہیں. محبت زندگی کا پیغام دیتی ہے. محبت کسی بھی سماج کو آگے بڑھاتی ہے. یکجہتی کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کا باعث بنتی ہے. اس لیے اس ملک میں بسنے والے مختلف طبقات کے لوگوں کو یوم آزادی کے موقع پر اپنا احتساب کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، ملک کی تعمیر و ترقی کے نئے نقشے بنانا چاہیے. اور ہم جن کے باپ دادا نے ملک کے لیے قربانی دی، ہمیں بھی ایک اچھے، مضبوط، پرامن اور عظیم بھارت کی تعمیر کے لیے اپنے اندر نیا جوش جنو پیدا کرنا چاہیے. اس راہ پر چلیں گے، کامیابی قدم چومے گی. ہمارے ملک کی آزادی کو 75 سال مکمل ہو گئے اور ایک آزاد ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے. لیکن آزادی برقرار رہے، آزادی ہر ایک کو ملے، سب کی جان کا، مال کا، سب کی عزت کا تحفظ ہو، اس کو یقینی بنانا ارباب اقتدار سمیت ملک کے ہر باشندے کی بنیادی ذمہ داری ہے. اس لیے آج یوم آزادی کے موقع پر جہاں ہم اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ہمیں ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.